السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ ماں ایک ایسا بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کر سکتے ہیں۔ سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں لامحدود ہے لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان اور یقین ہوتا ہے۔ گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں۔ سربراہ کی حالت ٹین کے اس شیڈ کی طرح ہوتی ہے جو تمام موسم جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے 5 نصیحت۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نیک اولاد ہو، خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے، ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان نہ دینا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ خاوند ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میرا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ کسی کو دکھ دینے والا ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتا۔ کسی کی بے بسی پر مت ہنسو، کل یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چھی کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہے کہ تم سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ اور نکھر جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم بکھر جاؤ، بھٹک جاؤ اور بیکار ہو جاؤ۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ شفا اور شفا میں کیا فرق ہے؟ شفا کا مطلب ہے صحت اور تندرستی، شفا کا مطلب ہے کنارہ، موت اور گہری قبر۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے، دعا نہیں بدعا ہے۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ آپ کو شفا دے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم درد و تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گے۔ دکھ، درد اور تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ غلطیاں کیجیے پر خدارا کسی کے ساتھ غلط مت کیجیے۔ آہیں روز محشر تک پیچھا کرتی ہے اور نسلوں تک جاتی ہے۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول کر اس کی بے ادبی مت کرنا۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں اور رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ جب عقل آنے لگتی ہے تب شادی ہو چکی ہوتی ہے، جب محبت کی عمر آتی ہے تب بچے پالنے پڑتے ہیں، جب آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہے، اور جب زندگی کا سمجھ آنے لگتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کرو کہ کل آپ جن کے لیے مذاق تھے آج آپ ان کے لیے مثال بن جاؤ۔ یا اللہ، میں خوش ہوں تیری رضا پر، تیرے فیصلوں پر۔ جو تو چاہتا ہے وہی عطا کر دے، مگر مجھے صبر دے، ہمت دے، حوصلے بلند رکھ، مجھے کمزور نہ کر، مجھے بخش دے۔ آمین۔